پوچھا گیا میں ایک مزار کے پاس دکان کھولنا چاہتا ہوں اور ان سامانوں کی خرید و فروخت جو مزار پر استعمال ہوتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک دم غلط ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سامان صرف قبروں پہ چڑھاوے کے طور پر ہوگا، اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسی جگہ پہ دکان میں، ہاں پھول کی دکان آپ کہیں کھول لیں، لوگ لے جائیں بال میں لگائیں، قبر پہ چڑھائیں فلاں، لیکن جب قبر کے پاس وہی سب کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط چیز پر کوآپریٹ کرنا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت یہ جائز نہیں ہے. پوچھا گیا عورتیں بال لمبا کرنے کی غرض سے بال میں بال جوڑتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں جو بال جوڑا جا رہا ہے، اب 3 طریقے سے بال جوڑا جا رہا ہے، غور سے سنیے گا. ایک تو جو ہے وہ بال کو سر میں لگا دیا گیا، پرماننٹ لگ گیا، جس کو بال کے لیے پلانٹیشن کہتے ہیں آج کل، کہ کسی کے سر میں بال نہیں ہے انہوں نے بال اٹھا کر کے لگا دیا، وہ ایک طریقے کا بال ہے. دوسرا یہ ہے کہ پلاسٹک کا ہے، نائلان کا ہے، بال لگا کر کے چوٹی لمبی کر لی گئی ہے، بال بڑا کر لیا گیا. تو یہ جو انسان اور خنزیر کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز دھاگا، نائلان یا پلاسٹک وغیرہ کے لگائے گئے اور جب دل چاہتا ہے تو اس کو نکال کے کنارے رکھ دیتے ہیں، چوٹیوں میں لگا لیتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں تو جائز کا فتویٰ ہے. انسان اور خنزیر کا بال اگر لگایا گیا تو ناجائز کا فتویٰ ہے. اب یہ کس کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے اس کی تشریح نہیں کی ہے. پوچھا گیا موجودہ دور میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت العلماء ہند کو کس طرح کا رول ادا کریں اس سے مسلمان عملی طور پر اسلام کی طرف راغب ہو جائیں. مسلم پرسنل لا اپنے طور پہ جو کرنا چاہ رہی کر رہی ہے، جمعیت العلماء بھی جو کرنا چاہ رہی کر رہی ہے. یہ اس میں خود اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ میں ان کو کیا مشورہ دوں، وہ تو ہم ہی کو مشورہ دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انہی سے رابطہ کیا جائے اور ان کو خط لکھا جائے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے گائیڈ لائن بتائیے. پوچھا گیا ہے کہ نماز میں سورہ فیل کے بعد سورہ معون پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. فتویٰ اس پہ یہ ہے کہ چھوٹی سورتوں میں درمیان کی سورت چھوڑ کر کے آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن اس کی دلیل کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. دلیل ہوگی، یقینی بات ہے، جس نے مکروہ کا فتویٰ دیا ہے دلیل ہوگی، مجھے دلیل نہیں معلوم ہے. اور اگر باتیں بہت سے لوگ مفتی وغیرہ بھی سنتے ہیں ہمارے سوال جواب، اگر ان کو کوئی حدیث یا یہ قیاسی مسئلہ ہو تو وہ جو بھی دلیل ملے اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دیں. جزاک اللہ خیر. پوچھا گیا ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر والدین راضی نہیں ہیں تو کیا ایسی صورت میں ان کی بات مانے یا نہ مانے؟ اگر ان کے انکار کی وجہ شرعی ہے تو ان کی ضرور بات ماننا چاہیے، اور انکار کی وجہ اگر شرعی نہیں ہے تو آپ نے نہیں مانی تو بھی شادی ہو جائے گی. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کتنی مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ لوگوں نے الگ الگ طور پر پڑھا، اور چونکہ الگ الگ لوگ پڑھ رہے تھے تو 2 دن تک یا 2.5 دن تک لگاتار نماز جنازہ لوگ اپنے طور پر آئے پڑھتے رہے. ایک شخص حج کے بعد طواف وداع کر لیا. ہوتا ہے کہ جب ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنے وطن جا رہا ہوں تو طواف وداع کے نام پر طواف کرتا ہے. کرنے کے بعد پھر اس کو موقع لگ گیا اور بیت اللہ پھر چلا گیا، تو کیا جو اس نے طواف وداع کیا تھا وہ ٹوٹ گیا؟ اب دوبارہ طواف وداع کرنا ہوگا. اب دوبارہ جب بیت اللہ گیا اور اس نے طواف کر لیا، وہ چاہے نفلی طواف کیا، جو نفلی طواف کرے گا وہی طواف وداع کی جگہ پر ہو جائے گا. پوچھا گیا کسی کی تقریر اپنے چینل پر ڈال کر پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ پیسہ آنے کی وجہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیسہ آ کس وجہ سے رہا ہے، اس کا پورا سسٹم معلوم ہو. آنے کا طریقہ اگر صحیح ہوگا تو پھر کمانے کا جائز ہو جائے گا. آنے کا طریقہ مثال کے طور پر ہماری تقریر آپ نے اپلوڈ کیا اور اس پر ایڈورٹائز آ رہی ہے گندی فلموں کی، تو پھر ایسی شکل میں اگر آپ کما رہے ہیں تو وہ ناجائز ہو جائے گا. پوچھا گیا ہے کیا چھوٹی ہوئی نماز میں ترتیب شرط ہے؟
یہ اصل میں اس وجہ سے پوچھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کل ایک ویڈیو، یا کل آیا ہمارے پاس، ہو سکتا پہلا پرانا ہو، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ترتیب لازم ہے. جب ایک نماز اپنے وقت سے ختم ہو گئی تو اس کی ترتیب بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. مطلب آپ کی نماز عصر چھوٹ گئی، اب مغرب کا وقت ہو گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے عصر پڑھو پھر مغرب پڑھو. ہمارے ہاں یہ شرط ہے، شرط یہ وہ آدمی صاحب ترتیب ہو. بقیہ کسی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں نہ چھوٹی ہوں. تو ایسی شکل میں جب ایک وقت چلا گیا، اب جب آپ کو ہوش آیا کہ میری نماز چھوٹی ہے، آپ نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں. پوچھا گیا مکان کے اوپر ماشاء اللہ لکھا دیا جاتا ہے تاکہ نظر نہ لگے، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ماشاء اللہ نظر سے روکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ جب کسی کے بارے میں آپ کہیں کہ بہت اچھا ہے، کپڑا بہت اچھا ہے، گھر بہت اچھا ہے، تو ماشاء اللہ بولنا چاہیے. اس ماشاء اللہ بولنے سے نظر کیا ہوتی ہے؟ نہیں لگتی ہے. یہ تو صحیح بات ہے. لیکن گھر پہ پرماننٹ لگا دینا کہ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بعض لوگوں نے کیا کیا ہے، پتھر کھدا کر کے ماشاء اللہ لگا دیا، جاؤ نظر لگایا کرو. تو ایسی کوئی بات ہے. رہا یہ کہ لگانا جائز ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی حمل سے تھی اور 20 دن کے بعد اس کا حمل ساقط ہو گیا، تو کیا وہ عدت گزارے گی کہ نہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وضع حمل جو ہے وہ عدت کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شوہر کا انتقال ہوا، بیوی حمل سے تھی، 2 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کو بچہ پیدا ہو گیا، تو عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے. اگر ایسا ہوا ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے بجائے بچہ ضائع ہو گیا، جس کو اسقاط کہتے ہیں یا مس کیریج کہتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو بچہ پیدا نہیں ہوا بلکہ ضائع ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر بن گئے تھے یا نہیں بنے تھے. اگر ہاتھ پیر بن گئے ہیں تو سمجھ لیا جائے گا کہ وضع حمل ہو گیا، عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اور محض لوتھڑے کی شکل میں اگر کوئی چیز گری ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ عدت پوری گزارے گی. ایک بچے نے بیڈ پر پیشاب کر دیا ہے اور اس کا اثر گدے تک پہنچ گیا ہے، تو کیا اس گدے کے دھلنے کی کیا ترتیب ہے؟ گدا اٹھا کر کے دھل دیا جائے، اور ایسا دھلا جائے کہ جیسے کسی چیز پر رکھ دیا جائے، اس پر پانی ڈالتے رہیں، اتنا پانی ڈالیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پیشاب کے قطرات اسی پانی کے ساتھ کیا ہو گئے؟ بہہ گئے ہیں. اگر ایسا ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے. اب آپ نے زمین پہ رکھ کر کے دھلا، پانی نکلنے کی گنجائش ہی نہیں، فرش بھی پکا تھا، اوپر پانی ڈالتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، صاف ہی نہیں ہوا، بلکہ مزید آپ نے پیشاب کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا پانی ڈال کر کے. پوچھا گیا کیا مدینے میں 40 نماز مسجد نبوی میں پڑھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو جان لیں 40 نماز کی حدیث جو ہے صحت کے درجے کو نہیں پہنچی، لیکن چونکہ فضیلت میں ہے، آپ پڑھنا چاہے پڑھنا، ضروری نہیں ہے. یہ سب کا تعلق محبت سے ہے. جب آدمی کو محبت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو یہ پوچھتا ہے مولانا پڑھ لیں تو ثواب کیا ہوگا. جب محبت نہیں ہوتی تو پوچھتا ہے مولانا اگر نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا کیا؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عبادتوں میں روحانیت نہیں ہوتی ہے. 2 آدمی الگ الگ طریقے سے ہم سے سوال کرتے ہیں. ایک آدمی پوچھتا ہے مولانا صاحب اگر ہم لنگی ٹخنے کے اوپر پہنے تو کیا ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے ایسے؟ دوسرا سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب اگر ٹخنے کے نیچے پہن لے تو گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ یہ سوال خود بتا دیتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا حجر اسود کا بوسہ نہ ملنا محرومی ہے یا حج کے ناقبولیت ہونے کی علامت ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ محرومیت ہے اور نہ حج کے قبول ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو بیت اللہ حجر اسود کا بوسہ مل گیا تو گویا کہ آپ نے تیر مار دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حجر اسود کا بوسہ سنت ہے. مل جائے بغیر تکلیف پہنچائے ہوئے کسی کو فبیہا، بہت اچھی بات ہے. نہیں ملا تو اس کے اوپر حج کی قبولیت جو ہے وہ منحصر نہیں ہے.
پوچھا گیا شادی کے موقع پر کہاں کہاں نماز پڑھنا سنت ہے؟ پھر آگے لکھا ہے حضرت نے کہ نکاح کے وقت میں، رخصتی کے وقت میں، سہاگ رات میں، ولیمہ میں، کہیں بھی واجب نہیں ہے بھائی. شکرانے کے طور پر آپ کسی وقت بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، واجب نہیں ہے، نہ ضروری ہے. پوچھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ایک مضمون دیکھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال تھی. تو یہ کہاں حوالہ ملے گا کہ پتہ لگے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1000 سال تھی، اور حوا علیہ السلام کا انتقال آدم علیہ السلام کے بعد میں ہوا. تو یہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں تاریخی لحاظ سے ہوتی ہیں، اس کا اتھینٹک جواب یا آپ ثبوت مانگیں گے تو بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے وصیت کی ہے اور اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو پہلے وصیت پوری کی جائے یا قرض ادا کیا جائے؟ مثلا کہہ دیا کہ ہمارے مال میں سے 20 لاکھ روپے مسجد کو دے دینا، اور پتہ چلا کہ اس کے پاس ٹوٹل 20 لاکھ روپے ہی ہیں اور 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیے بیٹھا ہوا ہے، تو وصیت پوری کی جائے یا قرضہ؟ سب سے پہلے تو 10 لاکھ قرضہ نکالو. قرضہ نکالنے کے بعد 10 لاکھ بچا، 10 لاکھ میں 1/3 ہی جو ہے وصیت پوری کرو. 7 لاکھ روپیہ 10 لاکھ کا یعنی 6 لاکھ یا کچھ ہزار روپے آپ وراثت تقسیم کریں، بقیہ وصیت کو پوری کریں. بہرحال قرض وصیت پر مقدم ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے اور ان کی 3 بیٹی ہیں اور 2 بہن ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اصل میں ایک اصول ہے وراثت کا کہ بیٹی اور بہن اگر اکٹھا ہو جائیں تو بہن اسبہ بن جاتی ہے. تو ایسی شکل میں بیٹی 3 بیٹیاں ہیں تو 66.6% یعنی 1 روپے میں 66 روپے 60 پیسے بیٹیوں کو دے دیا جائے، جو آپس میں کیا کر لیں، بانٹ لیں، اور بقیہ جو بچے وہ بہن برابر بانٹ لیں. پوچھا گیا قربانی سے بچی ہوئی رقم کا مالک کون ہے؟ جس نے قربانی کرائی ہے وہی اس کا مالک ہے. مثال کے اوپر ایک آدمی نے ہم سے کہا ہماری قربانی کرا دیجئے. میں نے کہا بھائی قربانی کے لیے 3000 روپے لگیں گے، قربانی ہو گئی 2000 روپے میں، تو 1000 روپے کا مالک کون ہے؟ 1000 روپے کا مالک وہی جس نے قربانی کرائی ہے، اس کو واپس کر دو بھائی. ایک طرح. دوسرا یہ ہے کہ آپ پہلے سے طے کر بتا دیں کہ بھائی دیکھو یہ جو میں آپ کو 3000 روپے بولا ہوں اس میں کچھ زیادہ رقم بھی ہے، اور اگر جو بچے گی وہ رقم کیا کریں گے، ہم مدرسے میں یا مسجد میں کہیں بھی دے دیں گے، تمہاری طرف سے آپ کی اجازت ہے. آپ نے اعلان بھی کر دیا. اگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں جہاں چاہیں آپ وہاں استعمال کر لیں اس کو. پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے قدیم مسجد گرائی اور وہ شہر کے بیچوں بیچ میں تھی اور بہت ہی کنجسٹڈ ایریا ہے، بازار ہے، لہذا ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ مسجد کے نچلے حصے میں پوری پارکنگ ایک دکان بنا لیں گے، مسجد کی آمدنی ہو جائے گی، اور مسجد فرسٹ فلور سے ہم مسجد مان لیں گے. اور ہم لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ کام شرعی لحاظ سے تم نے صحیح نہیں کیا. تو وہ صاحب جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے؟ فتویٰ صحیح دے رہے ہیں. وہ اگر ایک مسجد پہلے سے موجود ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے، مسجد ہے، اب اس کو توڑ کر کے نئی مسجد بنائی گئی، تو جہاں پر مسجد تھی وہاں مسجد ہی بنے گی، پارکنگ اور دکان قطعی نہیں بن سکتی. جس نے کیا ہے غلط کیا ہے، ایک دم غلط ہے. پوچھا گیا چچا کے مرنے کے بعد بھتیجا اپنی چاچی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ چاچی محرم نہیں ہوتی. چاچی بھتیجے کے لیے محرم نہیں ہوتی ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہے کر لے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں تھنک ٹینک جیسی شخصیت کب پیدا ہوتی ہیں، کم پیدا ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے نہیں کم پیدا ہوتی ہیں، بہت پیدا ہوتی ہیں. اگر مان لیا جائے کم پیدا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں. اصل میں ہم بھی اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں، آپ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جو آئیڈیا دے
یہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں. سامنے پبلک کیا کہتی ہے، جو نظریہ پیش کر رہا ہے وہی کیا کرے، عملی شکل. جیسے علامہ اقبال نے بے شمار نظریات پیش کیے. علامہ اقبال کوئی تنظیم نہیں چلا پائے. اب علامہ اقبال سے جب کہا گیا کہ آپ اتنے اچھے اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں تو آپ یہ کام بھی کریے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام آئیڈیا دینا ہے، کام کرنے والی دوسری ٹیم ہونی چاہیے. اب چونکہ آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ جو آئیڈیا دے وہی کام کرے، لہذا وہ تھنک ٹینکس رہتا بھی ہے تو بولتا نہیں، کیونکہ کون بولے، اگر بولے گا تو اسی کے ذمہ کیا لگا دیں گے آپ کہ آپ یہ کام کریے، زیادہ بہتر ہے. اس لیے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نظریہ صحیح ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ زیادہ اچھی لگتی ہے بات کہ آدمی جو کام کہے، جو نظریہ پیش کرے، اس پر عمل کر کے دکھلائے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے تھنک ٹینک کم پیدا ہوتے ہیں. پوچھا گیا عورتوں کے مخصوص ایام میں عورتوں کو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھنا منع ہے. اگر وہ نماز پڑھنے نہ جائے، صرف بیت اللہ میں جا کر کے بیٹھے تو کیا بیٹھ سکتی ہے؟ مسجد حرام، دیکھیے ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے مسجد حرام، ایک ہے حرم. حرم کے اندر مسجد حرام ہے، مسجد حرام کے اندر بیت اللہ ہے. جتنی توسیع ہوتی جائے گی مسجد حرام کی، وہاں کہیں بھی جو ہے وہ ناپاک جنبی دونوں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے نماز پڑھیں اور یا نماز نہ پڑھیں. جیسے مسجد ہے آپ کی، کوئی آدمی کہے میں مسجد میں آیا ہوں نماز نہیں پڑھنے کا ارادہ ہے، اگر آپ ناپاک ہیں، جنبی ہیں، تو نہیں آ سکتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا سوال کل ہی ایک صاحب نے یہاں کیا کہ اسٹینڈ لگا تھا تو اس میں غیر مسلم آ کر کے وہ کھول رہا تھا، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ ناپاک ہوتے ہیں اور وہ اندر چلے گئے مسجد میں، تو ان کا جانا کیسا ہے؟ تو ہم نے کہا پاکی تمہارے لیے شرط ہے، ان کے لیے شرط نہیں ہے. اچھا، جب مسجد بنا رہے تھے تب منع نہیں کیا کہ غیر مسلم جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں شامل نہ ہو. جب تعمیر بنا لیا تب ان کے لیے بورڈ لگا دیا کہ اب آپ نہیں آ سکتے کیونکہ ہماری تعمیر مکمل ہو گئی، اب آپ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ جو یہ شرط ہے کہ مسجد میں پاک ہے، وہ کس کے لیے شرط ہے؟ وہ اس کے لیے شرط ہے جس نے مسجد مانا ہے اس کو، آپ کے لیے شرط ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سنا ہے کہ حاجی جس گھر سے حج کرنے گیا ہے لازم ہے کہ اسی گھر میں واپس آئے اور 40 دن تک اسی گھر میں رہے. ایسی باتیں کم سنا کریں جو غلط ہے، صحیح باتیں سنا کریں. جنہوں نے بھی سنا ہے غلط سنا ہے. ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے اور ان کی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی جبکہ دوسرا کوئی بھی نہیں ہے؟ جتنا مال بچا ہے لڑکیوں کو آپس میں بانٹ دیجیے، سب برابر بانٹ لیں. پوچھا گیا اسلام اتنا سچا مذہب ہونے کے بعد بھی لوگ کثرت سے اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ قبول کرتے ہیں، جتنا سچا مذہب ہو اس لحاظ سے پرسنٹیج کم ہے. وجہ آپ کو بتا رہے ہیں، وجہ پرانے مسلمان ہیں. آپ لوگ پرانے مسلمان ہیں، نئے ہیں. آپ کی وجہ سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے. آپ بول رہے ہوں گے میں کیا کیا مولانا صاحب، ہم تو بہت خوش ہو جاتے کوئی اسلام قبول کیا. بتاتے آپ کیا کرتے ہیں. ایک ہرجن اسلام قبول کر لے، ہرجن جانتے ہیں نا، ایس ٹی جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ ہماری لڑکی کا رشتہ مانگے مولانا صاحب کی، مولانا اپنی لڑکی کی شادی وہ ہرجن سے کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو وجہ ہم بنے نا پرانے مسلمان، اس وجہ سے قبول نہیں کرتا وہ. کیوں؟ کیونکہ سماج میں اس کو آپ درجہ ہی نہیں دے پاتے ہیں جو بندہ نچلی قوم کا ہے. کرسچن نے کیا کیا؟ یہ جتنے آپ کو کرسچن نظر آ رہے ہیں کیرلا میں اور تمل ناڈو میں اور آندھرا میں، یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کے اولاد ہیں؟ نہیں، سب ایس ٹی ہیں. اسلام انہوں نے قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد ان کو وہ کرسچن کے اسی کیٹیگری میں آ گئے، لہذا ان کو کوئی پرابلم نہیں. اور دوسرا مدے کی بات یہ ہے غالباً قانونی لحاظ سے کہ اگر وہ کرسچن بھی ہو جائیں گے تو بھی ایس ٹی کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اگر کوئی ہرجن مسلمان ہو گیا تو ایس ٹی کے جو آرکشن ہے، جو ریزرویشن ہے، وہ غالباً فائدہ نہیں اٹھائے گا. یہ بھی ایک وجہ ہے. مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے قانون کا، لیکن ایسا مجھے معلوم ہے کہ ایسا مجھے گمان ہے کہ دوسرے کسی بھی قوم میں تبدیل ہوں تو وہ ایس ٹی برقرار رہیں گے.
لیکن اگر مسلمان بن گئے تو وہ SC ST برقرار نہیں رہیں گے، وہ آرکشت جو ان کو سہولت ہے بھارت میں سنویدھان کے تحت وہ نہیں ملے گی. یہ ایک دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ، ایک وجہ پرانے مسلمان بتایا، ایک وجہ قانون بتایا، تیسری وجہ پھر پرانے مسلمان ہیں. پرانے مسلمان یہ ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار مسلمانوں کی تو بڑی شان ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کسی کو سر نہیں جھکاتے ہیں، لیکن جب وہ گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ بھی قبر کے سامنے سے گزرا آٹو والا تو یہ بھی سلام کیا ہے، ہم نے مندر سے جھک کر کے سلام کیا، تو ہم میں سے فرق کیا ہے؟ ہم کیوں اس کا دھرم قبول کریں؟ جس چیز کا دعوے دار ہے کہ ہم بڑے توحید پرست ہیں، ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ قبروں پہ سجدہ بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ چبوترا بنا لیتا ہے جس کو کٹا بولتا ہے، اور محبوب زبانی کے کٹے کے نام پر وہاں چراغا جلتی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، تو فرق نہیں محسوس ہوتا اسے. تو پرانے مسلمان وجہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کا آرٹیفیشل بھاؤں لگانا یا پلک لگانا کیسا ہے؟ ایک نیا فیشن چلا ہے، یہ اس کو بھاؤں کہتے ہیں نا. تو کیا ہے، ایک بنی بنائی بھاؤں آتی ہے، اس کے پیچھے ہی اسٹیکر لگا رہتا ہے، لگا دیا انہوں نے، آپ دیوانے ہو جاتے ہیں، ارے بڑی تگڑی ہے. وہ آرٹیفیشل بھاؤں لگانا کیسا ہے؟ ایک دم ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، دیوانے نہیں ہو ایسے. ایک صاحب نے پوچھا مولانا صاحب اکثر لوگ مہمانوں کے آنے کو پسند کیوں نہیں کرتے جبکہ اتنی فضیلت مہمانوں کی ہے؟ یہ کوئی قرآن حدیث سے جواب نہیں، ایک تجربے کی بنیاد پر بتا رہے ہیں. یہ مہمانوں کے آنے سے ہم کو اندر سے جو ہم خوش نہیں ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اتنا تکلف کرنا پڑتا ہے کہ اس تکلف کی وجہ سے ہم اندر سے چاہتے ہی نہیں. اگر یہ آدمی یہ طے کر لے کہ گھر میں کوئی آیا جو رہے گا ہے ہم اس کو سامنے پیش کر دیں گے تو اس کو مہمانوں کا آنا کبھی نہیں کھلے گا. لیکن اس کو شو مارنا ہے، اس کو تکلف کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ مہمانوں کو آنا اس کو پسند نہیں ہے. اگر تکلف چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بھئی جہاں دو آدمی کھانا کھائے گا، آدمی اور کھا لے گا، اتنے کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ تمہاری پتیلی لے کے چلا جائے گا نہیں نا. لیکن چونکہ تم اس کے آنے پر اتنا تکلف کرتے ہو، اتنا مطلب پہلے تو گھر کی صفائی، ہم تو کہتے ہیں بھیا 2-4 دن میں آ جایا کرو، پورا گھر ماشاءاللہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ٹیپ ٹاپ، صوفہ اپنی جگہ، فلاں اپنی جگہ، پردہ یہ وہ، تو بڑی نعمت ہے. ویسے تو صفائی اوپر ہوتی ہے، لیکن مہمان کے آنے سے ایک دن پہلے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے. تو ایسے 10-15 دن میں ایک آدھ آ جائے تو میں تو بہت خوش ہو جاتا ہوں کہ چلو یار اسی بہانے سارا معاملہ کیا ہو گیا، صحیح ہو گیا. تو تکلف کی وجہ سے پرابلم ہے. پوچھا گیا مسلمان بھی کعبہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر مسلم مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہے، اس سے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، کئی لوگوں سے میری بات بھی ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم لوگ مورتی کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم ایشور کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. اصل ہم کس کے پجاری ہیں؟ ایشور ہی کے. یہ آکار ہے، آکار سمجھتے ہیں، تصویر ہے. اللہ کیا ہے، ایشور کیا ہے، نراکار ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں ہے. تو اس آکار کے ذریعے ہم نراکار تک پہنچنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. اور تم بھی یہی کرتے ہو، تم نے بھی کعبہ کی ایک تصویر رکھ رکھی ہے، اس کے ذریعے تم کس کو جاتے ہو؟ اللہ تک جاتے ہو. تو اس کی دلیل کتنی صحیح ہے؟ ایک جملے میں جواب دیتا ہوں. اگر بارش تیز ہو جائے اور کعبہ کی دیوار جڑ سمیت بہہ جائے تو مسلمان نماز بند کر دیں گے؟ بند کر دیں گے. اگر مورتی پوجا والے کے پاس سے مورتی اٹھا لیں تو وہ پوجا کرے گا؟ ختم ہو گئی. تو ہم نے اس کی پوجا اگر کی ہوتی تو بہ جانے کے بعد ہم کو کیا ہے، ہم کو بھی اسٹاپ کر دینا، بھیا نماز رک جاؤ، 2-3 مہینہ ابھی بن رہا ہے. ہم اس کی پوجا کرتے تو اگر وہاں سے وہ موقع سے ہٹ جاتا تو ہم اپنی عبادت کیا کر دیتے؟ بند کر دیتے. پہلا فرق ہے. دوسرا فرق، یہ بڑا اہم ہے. دوسرا فرق، جتنے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ
الدعاء مخ العبادہ، ایک حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا اصل مانگنا ہے، عبادت کا اصل مانگنا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ بیت اللہ سے مانگتے ہیں جا کر کے؟ نہیں مانگتے۔ آپ مورتی سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے کہ نہیں؟ بھلے آپ نراکار آکار سے نراکار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہر مورتی پوجا کرنے والا یہ کہہ دیتا ہے لکشمی جی آپ مجھے دے دیجئے۔ ہم بیت اللہ کے اگر تمہارے بقول پوجا کرتے ہیں تو ہم نے کبھی آج تک بیت اللہ سے نہیں کہا کہ بیت اللہ ہماری حفاظت کر لے۔ تو ہمارے تمہارے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کا داخلہ پرائمری اسکول میں کرا دیتے ہیں اور اسکول والے فیس لیتے رہتے ہیں اور بچوں کی غیر حاضری کو حاضری لگا دیتے ہیں، تو اس میں کون لوگ گنہگار ہیں؟ سب گنہگار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کہا بچہ آپ کیا پڑھے گا اور داخلہ وہاں کرا دیں گے۔ تو ہم نے کہا پھر وہ جب یہاں پڑھے گا تو وہاں حاضری؟ کہا وہ کروا لیں گے ہم۔ تو ہم نے کہا امتحان؟ کہا وہ دوسرا بیٹھ کر امتحان بھی دے لے گا۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہ داڑھی اور نماز وغیرہ جو آپ رکھتے ہیں تو پھر یہ اس نے روکا نہیں آپ کو؟ آپشن بھئی اگر عبادت آپ کو برائی سے نہ روک پائے تو عبادت کیا ہو گئی؟ ایک رسم بن گئی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کرناٹک، آندھرا، یو پی کے بعد مدارس ایسے ہزاروں لوگوں کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ اپنے داخلہ کرائے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب ہوتے ہوئے بھی اسکول کے مینجمنٹ کے ذمہ دار ہیں، ایسے لوگوں کو داخلہ کرائے ہیں، روزانہ حاضری بھرتے ہیں اور وہ کبھی حاضر نہیں رہتا بچہ۔ یہ سب چیٹنگ ہے، اور چیٹنگ کا گناہ ہر حال میں کیا ہے؟ ملنا ہی ملنا۔ تو سب گنہگار ہیں، ابا بھی گنہگار ہیں، مینجمنٹ بھی گنہگار ہے، سب گنہگار ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا سب لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک جواب ہوتا ہے نا، مولانا آج کل سب لوگ یہ کرتے ہیں۔ اچھا سب لوگوں کے کرنے سے گناہ ثواب بن جاتا ہے؟ سب لوگ اگر ایک کام کرنے لگے تو گناہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں بھائی سب لوگ کرنے لگے لہذا اب یہ گناہ نہیں رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پوچھا گیا کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی؟ بغیر عذر کے اگر یہ کیا گیا ہے تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ ہم نے تو پڑھائی نہیں، نہ مجھے معلوم ہے، اور نہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس وقت نماز جنازہ تھی یا کیسی تھی، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بہرحال کسی کو معلوم بتا دے۔ پوچھا گیا جوا کھیلنے والے آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر تم جیت گئے تو تم اپنے لڑکے سے میری لڑکی کی شادی کرو گے، تو اس صورت میں شادی کرا سکتے ہی نہیں۔ شادی کریں گے، شادی ہو جائے گی، جوا کھیلنے کا گناہ ملے گا، شادی تو ہو جائے گی۔ پوچھا گیا قرآن مجید میں جب محمد یا احمد کا نام آئے تو کیا اس کی تلاوت کے وقت درود پڑھنا ضروری ہے؟ اس وقت ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا میری ایک دودھ شریک بہن نے کسی اور عورت کا دودھ بھی پیا ہے تو کیا اس دوسری عورت کی لڑکی سے میں شادی کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا مسجد کی باجماعت نماز چھوڑ کر گھر میں تنہا نماز پڑھنے والے مرد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بغیر عذر کے اگر مسجد نہیں گیا ہے تو نماز ہو جائے گی، اس کی ادا ہو جائے گی گھر میں، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ پوچھا گیا کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ موجودہ مدارس کے میں پڑھائی جانے والی کتابیں لکھنے والوں نے نصاب کی حیثیت سے نہیں لکھی ہے، تو پھر کون سی کتاب پڑھائی جانی چاہیے؟ اچھا سوال ہے۔ پھر وہی ہو گیا کہ جو کہے نظریہ پیش کرے وہی عمل کرے، یہی سوال آ گیا کہ ہم نے اگر کہا ہے تو ہم ہی سے کہہ دیا کہ بھیا مسئلے کا حل بتاؤ۔ مسئلے کا حل یہ ہے انہی کتابوں کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ ان کتابوں میں کوئی عیب تو ہے نہیں، کتابیں تو بہت اچھی ہیں۔ جس بھی کتاب کا آپ کی پرابلم ہے آپ میرے پاس آئیے، میں بتا دیتا ہوں کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے، کوئی بھی کتاب۔ اور یہ سب لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے، سب کر سکتے ہیں ہمارے عالم لوگ۔ ایک مرتبہ بیٹھ جائیں قدوری لے کر کے، مثال کے طور پر قدوری کا ایک چیپٹر اٹھا لیں، اٹھانے کے بعد اس میں کیا کیا سوالات بنتے ہیں وہ لکھ لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پیراگراف بدلتا ہے پیراگراف بدل دیں، تمرینات کر لیں، فیلنگ دا بلینک کے طور پہ کر لیں، آبجیکٹو سوالات کر لیں، بڑے سوالات کر لیں، سارے سوالات بنا لیں کہ ایک چیپٹر میں کیا کیا سوالات بنتے ہیں، اور ویسے ہی قدوری چھپا دی جائے، اسی کو نصاب میں داخل کر لیا جائے۔
ایسی ساری کتابوں کو کیا جا سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کے علاوہ دوسرے ملکوں میں ایسی ساری کتابیں چھپ چکی ہیں. مولانا سراج کو ہم جیسے لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کو وہاں سے لانا اور لاگو کر دینا ہے. پوچھا گیا 2 رکعت نفل کی نماز کی نیت کی، تک اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہہ لیا، نیت کر لیا، اب اس درمیان میں اس کو 4 رکعت سے بدلنا چاہتا ہے، یعنی 2 کی نیت کی سنت کی اور اب کیا ارادہ کر لیا کہ 4 پڑھ لیں گے. تو ایسا نہیں کر سکتے آپ. جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، نیت باندھ دیا، تو اب آپ 4 مکمل کریں. اور اگر 4 کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا اور نماز توڑ کر کے دوبارہ اللہ اکبر اور تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو پہلی والی ختم ہو گئی، 4 والی ہو گئی اور پہلی والی قضا کرنا لازم ہو جائے گا جو 2 رکعت آپ نے نیت باندھی تھی. پوچھا گیا والدین کی بات نہ ماننا کس کس صورت میں جائز ہے، نافرمانی میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے کہ والدین کی نافرمانی کب کب جائز ہے. تو اس میں تو 2 باتیں بتا دیتے ہیں. اگر شریعت ایک بات کہے، والدین ایک بات کہے، جو شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں یہاں پہ والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. نافرمانی، اس کو نافرمانی کہیں نہیں، آپ یہ بولیں کہ ہم شریعت کی فرما برداری کر رہے ہیں. اب شریعت کی فرما برداری میں کسی کی نافرمانی ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے. ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مثال کے طور پر آپ حج کرنے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اتنا پیسہ ہے. امی کہہ رہی نہیں بیٹا ابھی گھر نہیں بنا ہے، پہلے گھر بنائیں گے، جب تک گھر نہیں بنے گا پھر بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹی کی شادی جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ حج پر نہیں جائیے. یہاں امی کی بات نہیں مانی جائے گی، گھر بنے یا نہ بنے. کیوں؟ شریعت نے کب کہا ہے کہ 20 لاکھ لگا کے گھر بناؤ؟ شریعت نے کب کہا ہے کہ بیٹی کی شادی میں پیسہ خرچہ کرو؟ اگر وہ یہ بات بولتا تو اس بات کا خیال بھی رکھتا. جب اس نے بات ہی نہیں کہی تو تم نے اپنی طرف سے بنا رکھا. ایسی جگہ پہ جو ہے والدین کی نافرمانی کی جا سکتی ہے. تیسری جگہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، مولانا تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امی ابو کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. امی ابو کو پیسے کی ضرورت نہیں، لڑکا کما رہا ہے، نہ ان کو قرضہ ادا کرنا ہے، نہ ان کو کھانا پینا کپڑا لینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں بیٹے سے مجھے پیسہ دو. بیٹا ایسے موقع پہ اگر پیسہ نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا. یہ چند وجوہات ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ 500 سال ہوا میں، 500 سال زمین میں اور 500 سال پانی کے اوپر اور 500 سال پانی کے اندر رہے. یہ واقعہ کیسا ہے؟ چھوڑو پرساد ہے، چھوڑتے ہیں. چھوڑنے میں بھی ایسا چھوڑنا چاہیے کہ لوگ پکڑ پاؤں. اتنا لمبا لمبا نہیں چھوڑو کہ کوئی پکڑ ہی نہیں پائے. یار سمجھے، ساری باتیں جھوٹی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.